نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نووی کی کتاب اربعین نووی پڑھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 12 ہے مسلمانوں کا غیر متعلق امور سے اجتناب و احتراز۔ حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ ہکذا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث بھی بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی ہے، اور ہمیں ایسی حدیث ہے کہ ہمارے روز مرہ ہمارے جو معاملات ہیں، ہم جس طرح اپنا وقت گزارتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، ہمیں ان پر غور و فکر کرنا سکھائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا غیر متعلق امور سے اجتناب و احتراز، یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ اس کا کوئی بھی وہ ایسی ہر چیز سے دور رہتا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے متعلق ہوتی ہے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے، یا کچھ بھی کسی بھی طرح ہم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل بے مقصد ہوتی ہے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، یا بس ایک وقت گزارنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں، یا بس ایسے ہی بغیر سوچے، کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، بس بغیر سوچے سمجھے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی حدیث میں ہمیں اس رویے کے بارے میں بتایا جائے گا انشاءاللہ کہ ہمیں ایک مسلمان کو کس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابو ہریرہ کو اب آپ تو ماشاءاللہ جان گئے ہوں گے، ان کی بہت سی احادیث ہم نے پڑھی ابھی تک۔ اور ابھی کیوں آیا ہے؟ ابھی کیوں آیا ہے؟ ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ان حرف جارہ ہے تو ابو سے ابھی ہو گیا۔ یہ ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی، اور ہریرہ جو ان کے بیٹے، ہریرہ جو تھے ان کے کوئی بیٹے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ہریرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی میں؟ شاید میں نے بتایا ہو آپ لوگوں کو، ہاں کیٹ، ماشاءاللہ۔ تو یہ ان کے پاس بلیاں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ان کو اس نام سے بلایا تھا، ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ، کہیں اور سے، مگر یہ ایک طرح سے آپ کا نام پڑ گیا تھا ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء، من سے، حسن خوبصورتی، اسلام کی خوبصورتی، حسن اسلامی کیا ہے؟ اسلام کی خوبصورتی، المرء کسی شخص کے، کسی مرد کے، ایک مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ ترکہ چھوڑ دینا اس کا، دور ہٹ جانا اس کا، ما لا یعنیہ جو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی لا یعنی کاموں اور باتوں سے بچنا، چھوڑ دینا۔ ہم لا یعنی اردو میں بھی استعمال بعض لوگ کرتے ہیں۔ لا یعنی کیا ہوتا ہے؟ لا یعنی ایسی چیز یا ایسی بات جو بے مقصد ہو، بیکار ہو، ٹھیک ہے، کوئی تعلق نہیں ہو، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، بے مقصد کام، بے مقصد بات، جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، ہاں ان امپورٹنٹ، کوئی قسم کا، اس سے کوئی ہمیں دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے، دین کا بھی فائدہ نہیں ہے، تو بے فائدہ بیکار کام اور بیکار باتیں۔ تو ایک مسلمان کے اور احسن اسلام سے مطلب ہے کہ اس کا کامل، اس کے اسلام کا مکمل کرنا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ایک مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کا اسلام بہترین اور مکمل کب ہوتا ہے؟
جب وہ ایسی عادت اپنا لے کہ جو بھی بیکار بات ہے، بیکار کام ہے، جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایسے کام سے تو بالکل چھوڑ دیتا ہے، اس سے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح سے ایک مسلمان اپنے اسلام کو بہترین بناتا ہے۔ دیکھیں اس میں نا بہت یہ معمولی سی چھوٹی سی بات ہے، دیکھیں کتنی ایک لائن کی حدیث ہے، وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اور میننگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جامع الکلام تھے، آپ کی ایک ایک لفظ میں علماء نے بہت سے مسائل اور بہت سی گہرائی کو ڈھونڈا ہے اس میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی مفہوم کی ایک آیت بھی بتا ہے، انشاءاللہ بھی اس پر آتے ہیں، لیکن ہم اس حدیث کی تشریح پڑھتے ہیں پہلے۔ اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بتائی، بیان فرمائی کہ وہ ایسے کام ترک کر دے جس سے آدمی کا سروکار نہ ہو، یعنی اس کا کوئی اس سے تعلق نہ ہو، یعنی وہ اس ہر کام کو ہر چیز سے بے غرض اور لا تعلق رہے جو بے مقصد ہو، جس سے دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ آخرت میں اس سے کوئی فلاح اور کامیابی کی توقع ہو۔ لہذا مسلمان کو اس کام کے بیکار اور بے فائدہ امور سے کوئی واسطہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے اس قسم کے کاموں سے۔ آخرت میں کامیاب ہونے والے اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خصوصیات بتائی ہیں جو کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، اور آخرت میں جو کامیاب ہوگا انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بندہ آخرت میں کامیاب ہوگا اس کی دنیا بھی کامیابی ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ سورہ مومنون کی آیت 1 سے 3 تک۔ اچھا، بے شک وہ اہل ایمان فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ یہاں پر دو خوبیاں بتائی ان لوگوں کی جو کہ آخرت میں کامیاب، فلاح ایسی کامیابی ہوتی ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے، وہ بہت جد و جہد کر کے حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ آخرت میں ان کو اچھا اجر مل گیا، وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے کیا کیا، نمبر 1 اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اور نمازوں میں خشوع جو ہے کیا مطلب ہے کہ نماز کو اپنے پورے دھیان سے، پورے اس کے تمام شرائط کے پورا کر کے اچھی طرح سے پڑھنا، اپنے وقت پر پڑھنا، پورا دل لگا کے پڑھنا، اور لغو کاموں سے اعراض برتنا۔ لغو کام کیا ہوتے ہیں؟ لیکن لغو جو ہے وہ مورلیس اسی طرح سے ہے جیسے لا یعنی، حدیث میں جو لا یعنی بات کہی گئی تھی، تو لغو میں بھی یہ معنی ہے، پلس لغو میں بیہودہ باتیں اور بیہودہ کام بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جیسے بہت اچھے پیور وے میں باتیں نہیں کرتے، لوگوں کو ہنسانے کا مقصد ہوتا ہے یا کچھ، لیکن وہ بالکل بے حیائی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بالکل گندی بات کر جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے اس سے مشہور ہو جاتے ہیں، یہ اچھی کمپنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ لوگ جو ہے بہت لاؤڈ پرسن ہے، بہت باتیں کرنے والا ہے، بہت الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، لوگ ہنستے آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی، اور وہ خود انسان سمجھتا ہے کہ میں پارٹی کی جان ہوں، یا کوئی بھی پارٹی میں جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں جو ہوں فن لونگ پرسن ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ باتیں جو ہے وہ بے مقصد باتیں کر رہا ہوتا ہے یا لغو باتیں کر رہا ہوتا ہے، کسی بےہودہ قسم کی باتیں کرتا، تو یہ سارے لغو باتیں ہو جاتی، لغو کہتے ہیں اس کو۔ تو ایک مسلمان جو ہے مومن کو چاہیے کہ بیکار، فضول، بے مقصد اور بےہودہ باتوں اور بےہودہ کاموں سے یکسر بے تعلق ہو، مفید اور بامقصد چیزوں سے تعلق رکھے اور غیر متعلق امور سے کنارہ کش رہے۔ دیکھیے انسان جس ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے نا، اس کو وہ صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم کو تفریح کے لیے
तफरी चाहिए होती है। हम समझते हैं कि हमारा दिन का इख्तिताम हम अपनी थोड़ी सी तफरी करके कर ले, या हम हफ्ते में कुछ दिन ऐसे हो कि हम बाहर निकल के लोगों की महफिलों में जाके बैठे, ऐसी महफिलों में जहाँ हंसने हंसाए और फ्रेश होकर आ जाए, ठीक है। और लोगों से मिलने जुलने में कोई इस्लाम मना नहीं करता, ठीक है ना। सोशलाइजिंग, लोगों से ताल्लुक रखना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मुसलमान जो है वो हमेशा ये सोचता है कि वो बात उसके मुंह से, हर बात वो बगैर सोचे समझे बात करना, बगैर सोचे समझे कुछ करना और बेमकसद काम करना, ये एक मुसलमान का तरीका नहीं होता। और इसमें देखिए अभी इंशाल्लाह हम इस हदीस, अगली हदीस से हमें बहुत ही एक तरह से इसमें सबक है कि इसका कितना नुकसान होता है। लेकिन ये हदीस अपने दामन में बड़ी वुसअत, अभी जो हम इस हदीस को हमने पढ़ा उसके बारे में बात हो रही है कि ये बड़ी वुसअत और जामियत रखती है। इसमें बेकार अक़वाल और अफ़आल, लग़ू गुफ्तगू, बेमकसद मुताला, यानी ऐसी किताबें पढ़ना जिसको पढ़ने के बाद कोई किसी किस्म का कोई फायदा नहीं, बेकार खेल, ऐसे खेल जो कि सिर्फ वक्त गुजारने के लिए होते हैं। लेकिन इस्लाम में खेल भी इजाजत है और पसंदीदा है, मगर कौन से खेल? जो इंसान को, जिससे कुछ वर्जिश हासिल हो, इंसान का सेहत अच्छी हो, उनका दिमाग फ्रेश हो, और इंसान उस नीयत से वो खेल खेले कि इससे इंसान अच्छा फ्रेश होगा, सेहतमंद होगा, तो उसको दीन के मामलात में आसानी रहेगी। जैसे वर्जिश जिन खेलों में होती है वो पसंदीदा है, ठीक है, इस्लाम में, इसलिए कि उससे इंसान अन्य के उसको वो उसका उसका दीवाना हो नहीं, बस एक हद तक, जिस हद तक अच्छा है, इत्तदाल, इस्लाम में इत्तदाल जरूरी है, तो एक हद तक इस तरह के खेल खेलना बहुत खुशी, बहुत अच्छी बात है, पसंदीदा है। इंसान बस नियत ऐसे रखे कि इंशाल्लाह इन खेलों से मैं वक्त जाया नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी सेहत मेरी अच्छी होगी, मेरा दिमाग फ्रेश होगा, और मैं उससे और ज्यादा अच्छे काम, नेक काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, और मैं अच्छा, ज्यादा अच्छा, बेहतर मुसलमान बन सकूंगा। तो इंशाल्लाह वो खेल भी हमारे लिए अजर सवाब का बास बनेगा। लेकिन बाद खेल ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वक्त पास करने के लिए होता है, वक्त गुजारने के लिए। तो ताश खेलते हैं, मसलन शतरंज खेलते हैं, पतंगबाजी करना, क्रिकेट, और तमाम क्रिकेट जो है उसमें थोड़ी सी वर्जिश, लेकिन बहुत टाइम जाया होता है, इसलिए क्रिकेट भी यहाँ रखा है इन्होंने। और तमाम ऐसी मसरूफियात और मशागिल आ जाते हैं जिससे दीनी फायदा होता है ना दुनियावी, ठीक है। तो एक मुसलमान हमेशा सोचता है कि मेरा इतना, मैं कितना वक्त गुजार रहा हूँ जो चीजों का कुछ मुझे फायदा हासिल हो रहा है। बल्कि ऐसी महफिल में बैठकर बाज औकात इंसान लाशऊरी तौर पर कोई ऐसी बात कह जाता है, जो कोई, या ऐसा कोई काम कर बैठता है जिसका इसे एहसास तक नहीं होता, मगर वो इसकी हलाकत और तबाही का सबब बन जाता है। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि बाज औकात हम लोगों की महफिल में होते हैं, हम अच्छे मूड में होते हैं, हम बातें कर रहे होते हैं, लोग हमारे गिर्द होते हैं, हंसना हंसाना हो रहता है, ऐसे में इंसान थोड़ा सा है ना गाफिल भी हो जाता है, और थोड़ा सा इंसान सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाता है कि वो खुद नुमाई में मुब्तला हो जाता है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बेहतर जाहिर करने में बिजी हो जाता है, और उसमें कोई फख्रिया बात कर जाता है, कोई ऐसी बात कर जाता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं पसंद, ऐसा काम कर जाता है, ऐसी कोई गंदी बात कर जाता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी की गीबत कर बैठता है। तो ये सारे ऐसे काम हैं जिसमें कभी खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, लेकिन बाज औकात इंसान से कोई ऐसी बात निकल जाती है, ऐसा काम हो जाता है जिससे अल्लाह ताला हमेशा इसके लिए उससे नाराज हो जाते हैं, कि अल्लाह ताला उसकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं। अल्लाह ताला को इतनी नापसंद आती है वो बात कि उससे पर्सन अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर बैठता है, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। और वैसे भी देखिए, मुसलमान को पता, एहसास होता है कि मेरी ये जिंदगी जो है, मेरा वक्त जो है लिमिटेड है, अल्लाह ताला ने मुझे जो वक्त इस दुनिया में दिया है वो असल में मेरी आखिरत कमाने के लिए दिया है, ठीक है। हम सबको हमेशा ये सोचना, ये हमें एहसास जरूर होना चाहिए कि हमें दूसरी जिंदगी नहीं मिलनी है, ठीक है, हमें ये बस यही जिंदगी है जो हमें मिली है, और इसमें हमें आखिरत के तमाम प्रोविजन हमें यहीं पर कमाने हैं। देखिए, दुनिया में हम अम, नौकरी, हम अपना कुछ काम जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, और कुछ काम तफरी करते हैं। तो जिस वक्त में हमने काम किया, पैसा कमाया,
وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہماری زندگی گزارنے کا سامان، ہمارے پروویژن سے ہم خریدتے ہیں، گھر دکان، ہمارے لیے ضرورت کی چیزیں، ہماری تفریح کی چیزیں، ہمارا کھانا پینا، مگر اس کے لیے تھوڑا وقت محنت کرنا پڑتی ہے، تھوڑا وقت گزارنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخرت کے لیے، آخرت میں ایسا کوئی زندگی میں یہ نہیں ہے کہ انسان کو اپنی کمائی کرنی ہے، ہمیں اس دنیا میں ہی نہ صرف دنیا کے ضروریات کے لیے کمائی کرنی ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، آخرت کے لیے بھی کمائی کرنی ہے۔ تو ہمارا وقت لمیٹڈ ہے، ہماری تمام صلاحیتیں لمیٹڈ ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہیں۔ انسان بڑھاپے میں وہ کام نہیں کر سکتا جو جوانی میں کر سکتا ہے۔ تو بڑھاپے میں جا کر ہمیں اگر ہوش آئے گا کہ او میرا بہت وقت چلا گیا، میں جلدی جلدی اچھے کام کر لوں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اچھا نہ کما سکے اپنی آخرت کو، جتنا وہ اگر شروع سے اپنے اوپر احساس رکھا ہو کہ ہاں نہیں، میرا وقت لمیٹڈ ہے اور میری زندگی کا کوئی مقصد ہے یہاں پر۔ تو یہ حدیث پڑھتے ہم انشاءاللہ۔ عن بلال بن الحارث المزنی یقول، بلال بن حارث المزنی فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان احدکم لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ له بها رضوانہ الی یوم یلقاہ وان۔ تو یہاں تک اس کا ترجمہ کیا ہوا اس حدیث کا کہ ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی ایک شخص، یتکلم بالکلام، کوئی بات کہہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات کرتا ہے، من رضوان اللہ، جو اللہ کے پسندیدہ باتوں میں سے ہوتی ہے، ما یظن ان تبلغ ما بلغت، اور اس شخص کو بات کرتے وقت یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری یہ بات جو ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنی پسند آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا زیادہ پسند کر لیں گے، اس کو احساس نہیں ہوتا، بس وہ کہہ جاتا ہے وہ بات۔ یکتب اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو لکھ لیتا ہے، لہو، اس کے لیے، بہا رضوانہ، اپنی اپنی رضامندی، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس شخص کے لیے اپنی رضامندی کا فیصلہ کر لیتا ہے، الی یوم یلقاہ، یعنی جس دن وہ شخص اللہ سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان نے کوئی بات کہی، کوئی بڑی اچھی بات کی، اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لی، اور اس بات کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں اب لکھ لیا کہ میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس سے اس قیامت کے دن وہ بندہ اس حال میں مجھ سے ملے گا کہ مجھے اس کو میری رضامندی حاصل ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی رضامندی کیا ہے، ہمیشہ کی جنت ہے انشاءاللہ۔ تو وَإِنَّ، اور اس کے برعکس اب دوسرے شخص کی بات بتائی جا رہی ہے، وَإِنَّ، اور بے شک، أَحَدَكُمْ، تم میں سے کوئی ایک، لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، وہ کوئی بات کرتا ہے، مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، وہ ایسی بات ہوتی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مَا يَظُنُّ أَن تَبْلَغَ مَا بَلَغَتْ، اور اس بندے کو احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی بات وہ کہہ گیا ہے، ٹھیک ہے، کتنی زیادہ خطرناک بات کہہ گیا، کتنی اللہ کی ناپسندیدہ بات کہہ گیا، بس وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بات کہہ جاتا ہے، اور اس کو معمولی سمجھ کے کہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فَيَكْتُبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نصیب میں لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص جب قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس سے سخت ناراض ہوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی اس کے لیے قائم کر دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ دیکھیں، بعض اوقات ہم محفل میں ہوتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اس وقت کبھی کبھی ہم مذاق میں بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو کہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں احساس، ہمیں تھوڑا سا فیل بھی ہوتا ہے کہ ہم نے، بعد میں ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بات صحیح نہیں کی شاید، یا بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا، بس ہم خوش ہوتے ہیں، ہم بول جاتے ہیں، مگر اللہ ہم سے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ اس بندے سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس سے اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہیں اپنی، دیکھیں، ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے نا،
ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے نا، وہ تقوی ایسی چیز نہیں ہے جو کبھی آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے، وہ ایک مسلسل ایک احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں آزاد نہیں ہوں۔ دیکھیے غلام کچھ سوچے کہ غلام جو ہے وہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی کوئی بھی، وہ مکمل طور پر اپنے آقا کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے منہ سے خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے یا ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ہم اسے چھوٹا سا کام سمجھ کے کر جاتے ہیں لیکن اللہ بہت سخت ناراض جس کا کام سے ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بات کرنے والا، اچھے کام کرنے والا بنائے۔ بے خیالی میں بھی ہم اللہ کے فضل سے اچھا ہی کرتے رہیں انشاءاللہ۔ تو ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اس حدیث کا۔ بلال بن حارث مدنی فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا والی کوئی بات ایسی کہہ جاتا ہے جس کو اسے اس کی عظمت کا احساس تک نہیں ہوتا، یعنی اس نے کہا مگر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی عظیم بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے منہ سے کتنی عظیم بات نکلی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی کوئی کام بات کر جاتا ہے اور اس کی سنگینی کا احساس تک نہیں ہوتا، مگر ایک بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ احساس، دیکھیں بعض لوگ محتاط ہوتے ہیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں دین کو آسان ہے، انسان کو ریلیکس رہنا چاہیے۔ ہاں دین آسان ہے لیکن اللہ کے ڈر سے کبھی بھی مومن لاپرواہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اللہ کا ڈر رکھنا، اس میں کوئی انسان اللہ کے ڈر کے ساتھ رہ رہا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو انسان اس پر تنقید کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزاریں، ہماری یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اور ہم بھی اللہ کے، ہمارا اونر اللہ ہے، ہم اپنے اونر نہیں ہیں، ہم اللہ سے بے تعلق نہیں ہے۔ اور کبھی بھی مسلمان کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں آزاد ہوں، چاہے اس کی کتنی اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں۔ خطرناک کیا بات ہوتی ہے جن لوگوں کو اللہ نے بڑی عقل مندی دی ہوتی ہے، بڑے شارپ ہوتے ہیں، بہت وقت پر بات کرنے والے ہوتے ہیں، کہ بڑے فوراً سے حاضر جواب ہوتے ہیں، ان کو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے خود پر، مگر یہ جہاں ایک نعمت ہے وہاں پر یہ بہت بڑی آزمائش کی ہے کہ انسان کبھی اپنے اعتماد میں اپنے اوور کانفیڈنس نہ ہو جائے کہ کبھی ایسی بات کر جائے کہ اللہ کو ناراض کر دے۔ پھر اس لیے انسان کو بات وغیرہ کرتے ہوئے از حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کہیں لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ نہ بن جائے۔ اور فحش کلامی اور کثرت کلام وغیرہ سے بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ دیکھیے جتنا انسان زیادہ بولتا ہے نا، اتنا چانسز ہے کہ اس کے منہ سے کچھ نہ کچھ غلط بات نکل جائے گی۔ تو بعض اوقات جو لوگ بڑا زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں وہ بڑا خود کو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ میں ہر طرح کی بات میں شامل ہو سکتا ہوں، میں بہت کچھ بول سکتا ہوں، لیکن جتنا زیادہ انسان بولتا ہے اتنا اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اس سے کچھ غلط کام غلط بات ہو جائے گی۔ انسان کو اپنے، ایک مسلمان جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ سوچ سمجھ کر بولنا ہی پسند کرتا ہے، چاہے دوسرے لوگ اس کو بیوقوف سمجھے یا چاہے اس کے بارے میں ایسے اندازہ لگائے کہ یہ شخص پارٹی میں ڈل ہے، وہ اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہ کرے کہ یار اس کے پاس تو بیٹھ کے بور ہو جائیں گی، کچھ بھی بولنے والا انسان نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر دوسرے آپ کو ڈل سمجھتے ہیں، دوسرے آپ کو انٹرسٹنگ پرسن نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں، مگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو یہ ضروری ہے۔ پھر دوسری یہاں پر حدیث ہے، ان ابی امامۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبداء والبیان شعبتان من النفاق۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور کیا ہے؟ قلت کلام، کم گوئی، جو شخص کم گو ہوتا ہے اس کو ایو کہتے ہیں،
قلت کلام، ایمان کے دو شعبے ہیں، فحش گوئی اور کثرت کلام نفاق کے دو شعبے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی حدیث بہت سوچنے والی ہے کہ ایمان کی نشانی کیا ہے، ایمان کا شعبہ، ایمان کی خصوصیت کیا ہے کہ انسان کے اندر شرم ہو، بے دلے ہر وقت جو منہ میں آیا نہ بولنے اور سمجھے کہ میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں۔ حیا جو ہے انسان کو روکتی ہے کہ وہ بالکل سے اپنے آپے سے باہر نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور کثرت کلام جو ہے، اگر انسان کم بولتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے بولے گا اور چانسز ہے کہ وہ غلط بات کم کرنے کے بچ جائے گا اور اس کا ایمان محفوظ رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ خصوصیات ایمان کو محفوظ رکھنے والی ہیں۔ دوسری اس کے برعکس فحش گوئی، دیکھیں ہم بعض اوقات یہاں کے معاشرے میں تو آپ نے دیکھا ہو کہ بعض لوگ منہ کھولتے ہی گالی بول کر ہی بات کرتے ہیں، اور ہمارے بھی کچھ لوگوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ بڑی گندے طریقے سے بات کرتے ہیں اور اس میں وہ بڑی اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ مگر فحش گوئی اور بہت زیادہ بولنا یہ دونوں منافق کی نشانی ہے۔ کسی کے اندر یہ چیزیں ہیں تو وہ اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر منافقت کی یہ صفات موجود ہے، تو اس کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر منافقت کی 7 نشانیاں بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر وہ 7 صفات کسی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ پھر منافق ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے۔ تو امام ترمذی رقم تراز میں کہ آئی کا مفہوم کم گوئی اور قلت کلام ہے، اور بدا فحش گوئی کو کہتے ہیں۔ بیان سے مراد کثرت کلام ہے، جیسا کہ آج کل کے خطبوں میں طویل باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو بے جا مدح کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں بلکہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک مسلمان، خصوصاً مسلمان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ دیکھیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے، ایک امانت ہے، اور ہم سے اس کا حساب دیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سے مرنے والے سے جو حساب کیے جائیں گے اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا تم نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا، اور جو وقت جو زندگی تم کو دی تھی اس کو تم نے کیا کیا، اس میں کیا کیا، تم نے کیسے گزارا۔ اس لیے ہماری جو زندگی کی مہلت ہے وہ بھی ہمارے لیے امانت ہے، اور اس امانت کا ہم سے حساب لیا جائے گا کہ کیا ہم نے اللہ کی مرضی کے، اللہ کی رضا حاصل کی اس وقت میں، یا ہم نے اللہ کی ناراضگی کمائی۔ پھر انسان اپنی زندگی سے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا کہ زندگی اس کا کوئی لمحہ اس قدر ارزا اور بے وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا وقت پاس کرنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں نا، بس ٹائم پاس کرنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے۔ ٹائم ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم پاس کر دیں، اس کی حفاظت کرنی ہے ہم کو یہ جملہ اپنے اندر سے نکال دینا ہے کہ مجھے ٹائم پاس کرنا ہے، اور مجھے بس سارے دن میں مجھے، اور ہم لوگ اس طرح سے 3-4 گھنٹے دن کے ہمیں چاہیے، بعض لوگوں کو 3-4 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں شام کو انوائن ہونے کے لیے، کہ وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا لوگوں میں بیٹھ کے بے مقصد باتیں کر رہے ہیں یا بیکار فضول قسم کی چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو یہ وقت ایسا نہیں ہے، وقت بہت قیمتی چیز ہے، اور ایک مسلمان با مقصد ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ سوچے نا کہ مجھے ٹائم پاس کرنے کے لیے میں کچھ کروں، ٹھیک ہے، پھر اسے لا یعنی مشاغل میں ضائع کر دیا جائے۔ انسان کا کوئی لمحہ بیکار نہیں جانا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اوقات عزیز کو فلم بینی، تھیٹر، رقص و سرور کے محافل، پتنگ بازی، شطرنج، تاش، کرکٹ وغیرہ جیسے مشاغل کی نظر کرنا دین اسلام کے منافی ہے۔ کوئی شخص جہاں دیگر اخلاق حسنہ اور عمدہ امور اختیار کرنے کی وجہ سے بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے، تو ان میں سے بےہودہ اور امور سے بچنے کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور لقمان حکیم جو ہے، آپ سب نے نام سنا ہوگا، لقمان حکیم ایک سورہ بھی ہے لقمان کے نام سے، اور اس میں بڑی بہت ہی وائز انسان تھا، اس میں حکمت تھی۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تم اتنے مشہور، اتنے تم کو بلند مرتبہ ملا، تم کو اتنی فضیلت ملی، تو کس وجہ سے ملی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے سچ بولنے، امانت ادا کرنے اور غیر متعلقہ امور سے ترک کرنے کی وجہ سے یہ بلندی حاصل ہوئی ہے۔
تو یہ جو چیزیں ہیں، سچ بولنا، امانت ادا کرنا، غیر متعلقہ امور کی ترک کر دینا، یہ سارے اوصاف ہم میں ہونے چاہیے۔ اور امانت، اللہ کی ہر نعمت ہمارے پاس ایک امانت ہے، تو اس کو، ہماری صلاحیتیں بھی اللہ کی امانت ہے، تو اگر ہم کو اچھا بولنا آتا ہے تو ہم اس کو، اس اس امانت سے اپنی آخرت کمانے کے لیے ہم ایسی اچھی باتیں کریں جو کہ فائدہ مند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دی، ہم اس کو یا تو مثبت طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا منفی طور پر، تو ہمیں ہمیشہ آخرت اور دنیا کا دونوں کا فائدہ دیکھنا چاہیے، صرف وقت گزاری کے خیال سے ضائع، اتنی قیمتی چیز، وقت سب سے قیمتی چیز ہے، اس کو اور صحت، وقت اور صحت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اس کی بڑی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پروویژن سے، اس کے ذریعے ہم آخرت کمائیں گے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اوقات کی قدر کرے اور بےہودہ فضول بیکار اور بے مقصد عمل سے بچنے کی کوشش کرے، اسی سے انسان کے اسلام مزین اور خوبصورت ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث بہت زیادہ سبق ہے اس میں انشاءاللہ، اور ہم لوگوں پر بہت فٹ آتی ہے آج کے دور میں، تو ہمیں انشاءاللہ ہم اس پر غور کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں، جو کچھ پڑھیں، اس کو صرف سننے کی حد تک نہیں رکھتے بلکہ اس کو اپنے عمل میں لائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہمارے سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت باتیں ہیں، جو بے مقصد باتیں، ان کو سنیں اور ان پر عمل کریں انشاءاللہ، اور اپنے آخرت کو سنبھال لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی، آمین۔ تو انشاءاللہ ہمارا حدیث کا ختم ہوا۔